اسی کے ساتھ میں خود کا بھی بتاتا چلوں۔ میں اس وقت خود کے لیے پرندے رکھے ہوئے ہیں، پرندے مراد چوزے رکھے ہوئے ہیں جن سے فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ چلے بھی جائیں، ویسے بھی موت ہر انسان کو آتی ہے، پرندے چرندے جس جو بھی جاندار ہے اس کو آتی ہے۔ میرا شوق پرندوں سے ہے کیونکہ ان کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر ہم کو یہ معلوم ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جاندار چرند پرند میرا ذکر کرتے ہیں۔ تو ممکن کب وہ ذکر کرتے ہیں اور کب ان کی آواز ہم سن رہے ہوں، مگر ان کی آواز اتنی مسرور کن ہوتی ہے کہ وہ سننے کے قابل ہوتی ہے۔ مزید اس لیے میں نے اپنے چوزوں کے پاس ہی بیٹھا ہوں، اور وہ چوزے اچھے لگتے ہیں، بس ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو بس میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو لہٰذا آواز کے لیے معذرت ان کی، اور اگر وہ آواز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہو تو آگے والا پارٹ ہم آپ کے لیے پڑھتے ہیں۔ رستہ مدینے کا نجف سے جاتا ہے، مجف ہم کو لکھتے ہیں، مجف سے جاتا ہے۔ شعر لکھنا شعر پڑھنے کے جیسا آسان کام نہیں، اس طرح شعر کی گہرائی اور استعارفہ کو سمجھنا اس پر رائے دینا جیسا آسان نہیں۔ شعر میں ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ الہامی کیفیت یوں ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے شاعروں کی برسوں کی ریاضت ہوتی ہے۔ خشک شعروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع کی ترک کی صورت۔ تخلیق ہو یا تحقیق، اس کا کتابی صورت تشکیل پانا کئی صبر زماں اور مشکل مراحل کا متقاضی ہوتا رہتا ہے۔ تاہم کتاب کے تشکیل پا جانے کے بعد اگر قارئین سے کتاب کا رشتہ جڑ جائے تو اس تخلیق کے خالق کو اپنی تمام تر محنت وصول ہو جاتی ہے، اور خالق کو وہ تمام تر مشکلات بھول جاتی ہیں جو گزشتہ مراحل میں جھیل چکا ہے۔ حالانکہ ان مراحل سے بھی قبل عمل خلقت میں قلم و کرتاس سے نبرد آزما ہو کر تخیل کو بشکل حقیقت سامنے لانا بھی ازحد ایک مشکل امر ہے۔ اگر نیمے وقت کے حملے کا مجھ کو خوف رہتا ہے، میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں۔ کوئی بھی تحریر یا کلام اگر پیغام سے خالی ہو تو محض مجموعہ الفاظ ہی رہ جاتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ کلام میں حیات ہو، پیغام میں جسمانیت ہو، کہ تخیل کے منظر کشی ہو، کہ قاری کو مقصد و مقصود تحریر حاصل ہو جائے۔ اس لیے شعراء ادباء کرام حسب توفیق کوشش کرتے آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ کرتے رہیں گے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض تحریروں میں قاری کو صالح بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، جو کہ بہرحال درست ہے۔ تاہم مقصد زندگی بندگی رب ہے، اور صحیح معنوں میں رب کا بندہ بننے کے لیے جتنا صالح ہونا ضروری ہے اتنا ہی مصلح ہونا ضروری ہے۔ اب یہ صالح کون ہے اور مصلح کون ہے، اس حوالے سے ہمارے یہاں افراط و تفریط اور متضاد آراء ملتی ہے۔ عملی دنیا میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم صالح بنتے بنتے مصلح ہونا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ضروری ہے کہ صالح سے قبل مصلح بنا جائے تاکہ اپنے اندر جھانکنا آسان بن جائے اور خود اپنی ذات سے تعارف ہو جائے۔ تب کہیں جا کر ممکن ہے کہ سفر بندگی شروع ہو جائے اور رخ
تخیل جانب حقیقت ہو جائے اور بندہ اپنی روح سے معاملات کرے، فلسفہ عشق کے ثمرات و خطرات سے آگاہ ہو اور فوائد عشق کو شکل الہامی سے شکل کلامی میں بدل کر حقیقت منتظر کو لباس مجاز کر دے، کیونکہ شاعروں کو افکار کی رفعت اور ان کے جذبات کو لامثال عرفہ، مفکروں کو جولانی، افکار دانشوروں کے قلوب و اذہان کو حکمت اور مدبران اقوام کو چراغ صبح نوکر کرنے عطا کرتا ہے۔ میری زندگی جو کشاکش غم زندگی میں بسر ہوئی تو کہا یہ عشق نے آ ادھر تیری زندگی کو سنوار دوں۔ کتاب خزاں مودت، نویسندہ جناب حاجی زوار حکیم غلام شبیر صاحب کی کاوش اور بقول ان کے سرمایہ آخرت غلام شبیر ہے۔ مودت محترم مکاتب فکر کے لیے روحانی ترتیب کا توشہ ہے، اور ہاں ان کے لیے بھی جو کسی کے ساتھ نہیں، وہ ان کے لیے بھی جو سب کے ساتھ ہے، اور جو بات کوئی باریک ترین دلیلوں سے نہ سمجھا سکے حکیم صاحب نے وہ بات محبت بھرے الفاظوں میں بآسانی سمجھا دی گی کہ میرے دوست راستہ مدینے کا نجف سے جاتا ہے۔ حکیم صاحب کا اس کاوش کا اللہ ان کو اجر ضرور دے گا، اور میرے خیال میں ان کی یہ کاوش از خود اجر ہے کہ یہ سب کے بس کی بات ہی نہیں، یہ تو عطا ہے، کرم ہے جو حکیم صاحب کے عقل و قلب اور دست و قلم سے مدح بیان ہوتی ہے ان ہستیوں کی کہ جن کا مدح ہدہدا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حکیم صاحب سے ان کا کلمی ایک کلام سنا تو ایک سوال داغ دیا کہ آپ کے اشعار سے آپ کا محسوس قلبی و کلمی رجحان ظاہر ہوتا ہے، تو فرمانے لگے کہ شاہ صاحب مجھے قلب تک کا تو پتہ تھا، آپ نے قلم کا بھی فرما دیا، یعنی آپ پہچان ظاہر ہو گئی، اور کیا یہ اچھا نہیں کہ ہم ان کے حوالے سے پہچانے جائیں؟ تو مجھے ان کی بات پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب میں نے ایک مرتبہ بازار سے ایک چور کو پکڑا اور پکڑ کر تھانے لے گیا۔ اس وقت تھانے میں محرر تھا اور ساتھ کچھ سپاہی بیٹھے تھے۔ میں نے محرر کو تمام معاملہ بتایا تو اس نے اس چور کی طرف دیکھا اور بڑے طرح لہجے میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام عمران بتایا۔ محرر نے پوچھنے پر بتایا کہ وہ مسیح ہے اور حاکروب کی نوکری کرتا ہے۔ یہاں تک محرر کے لہجے کی تلخی برقرار رہی، لیکن اس کے اگلے سوال پر اس چور نے بتایا کہ وہ پاک فوج کا ملازم ہے اور کھاریاں چھاؤنی میں صفائی کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بس نہ تو اس محرر کی وہ تلوار نظر رہی اور نہ طرح لہجہ۔ محرر مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ جناب باقی سب تو ٹھیک ہے مگر یہ تو آرمی کا ملازم ہے۔ میں نے کہا کہ آرمی کا ملازم صحیح مگر یہ تو محض ایک خاکروب ہے۔ تو اس پر محرر حیرانگی سے مجھے تکتے ہوئے بولا جناب آپ ہی بادشاہ بندے ہیں، اس کے عہدے کا تو مسئلہ نہیں، ڈر تو اس کے بڑوں کا ہے جو آ کر یہ کہیں گے کہ میں نے اس کو کیوں روک کے رکھا جب یہ ہمارا نوکر ہے۔ تب بندہ ناچیز کو سمجھ آیا کہ بڑوں کے در کی نوکری کیا اہمیت رکھتی ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس کتاب میں موجود کلام ہائے واقعی کلہائے مودت ہیں اور ادب کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب کی تاریخ پر گہری نظر کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے، اور امید ہے پڑھنے والے اس کیفیت کو پا سکیں گے کہ جو در حقیقت مقصود نصیحہ ہے۔ دعاؤں و تمناؤں کے ساتھ یہ آپ کے سامنے نام ہے ان کا۔ مزید میں بھی اس کتاب کے بہت سارے اشعار ان کی زبانی خود سن چکا ہوں،
بہت اچھے اشعار ہیں. میں سوچتا تھا کب کتاب یہ شائع ہوگی، کب میں مکمل پڑھوں گا. اسی لمحات سے کچھ میں نے اشعار اس میں سے پڑھے ہیں، تو لہٰذا ابھی کچھ جو باقی رہ گئے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاتا جاؤں گا اور خود بھی پڑھتا جاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی علم حاصل ہو جائے گا. اس میں بہت ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن و قلب کو درست کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں. اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو آگے کا بتاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.